الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 94 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی امت میں سے حواری اور مخلص ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ناہنجار لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، چنانچہ جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو شخص ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ منکرات، برائیوں کے ازالے اور خاتمے کا حسب طاقت ہر مسلمان ذمہ دار ہے، بلکہ یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر ایک مسلمان منکر کے ازالے اور خاتمے کے لیے کوشش کرتا یا کم از کم اسے برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے حواریون،
یہ جمع ہے، واحد ہے حواری، معنی نصیحت کرنے والا، مددگار۔ بعض کے نزدیک خاص انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مددگار ہے مراد ہے، اور اسی سے ہے حواریون، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مددگار و انصار۔ من امتہ حواریون یعنی مخلص احباب۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حواری کہتے ہیں ایسے مخلص کو جو ہر قسم کی طلب سے، مفاد سے پاک ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ حواری صاحب راز کو کہتے ہیں، رازدار کو کہتے ہیں۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ان کے حکم کی اطاعت کرتے، یعنی جن اوامر کا حکم دیتے اس کو کرتے، اور جن نواہی سے روکتے وہ رک جاتے تھے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، ان کا قول ان کے عمل کے موافق نہیں تھا، کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو غلط طریقوں سے محبت تھی اور حق بات سے نفرت، اور یہی صفت یہود کی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسب طاقت ہر مسلمان کے ذمے ہیں۔ بلکہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ فریضہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکتا ہے تو وہ کامل مومن ہے، مکمل ایمان والا ہے، اور اگر زبان سے منع کرتا ہے تو اس کے کمال ایمان میں نقصان ہے، اور اگر دل میں برا سمجھتا ہے تو وہ کمزور ایمان والا ہے، اور اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے تو اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اب ہم حدیث نمبر 95 پڑھ رہے ہیں۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جو ان حدوں میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی انہیں پامال کرنے والا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے، فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، انہوں نے کشتی کے اوپر اور
نیچے والے حصوں کے لیے قرآن اندازی کی. چنانچہ ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پر اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے. فَقَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کے لیے طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے. اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا. فقالو، چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ ہی سے پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا اچھا ہو. فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اور اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت چھوڑ دیں، یعنی انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا، جس سے کشتی تمام مسافروں سمیت پانی میں ڈوب جائیں گی. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے. حدیث پاک میں کہا گیا، القائم فی حدود اللہ تعالی، کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کا انکار کرنے والے. اور ان کے ازالے و رفع کی کوشش کرنے والے. حدود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں منکرات کے ارتکاب کے نتائج مرتکبین کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے برے اثرات پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کی سخت باز پرس کی جائے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکا جائے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سارا معاشرہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتا ہے.
والواقع فیہا، اللہ کی حدود میں واقع ہونے والا، یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کو پامال کرنا، جن گناہوں کی سزائیں اللہ نے مقرر کی ہے اس کو پوری نہ کرنا، مثلا زنا، شراب وغیرہ کے مرتکبین کو سزا نہ دے کر ان گناہوں سے روکنے میں غفلت کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے سے باز رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کشتی کو توڑنے والا، اگر اس کو نہیں روکیں گے سب کو ہی نقصان ہوگا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی لوگوں کو مبتلا نہیں کرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ وہ اللہ کا عذاب عام ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔